ایجوکیشن تھرڈ ایئر ریئلزم، آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس سے ہم پڑھیں گے کہ رول ان ایجوکیشن، کس طرح سے ریئلزم جو ہے وہ ایجوکیشن میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ تو پہلے ہم نے ریئلزم فلاسفی کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، اس کی برانچز پڑھی تھیں، اور نیکسٹ جو ہمارا یہ ٹاپک ہے یہ رول ان ایجوکیشن میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرنسپلز آف ایجوکیشن ہم نے دیکھنے ہیں کہ ریئلزم فلاسفی میں یہ کیا ہے۔ تو ریئلزم فلاسفی جو ہے یہ سائنس اونلی، یہ کہتی ہے کہ ایجوکیشن از لنکڈ ود دا سائنس اونلی، یعنی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ سائنس کے اوپر بیس کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم نے اس فلاسفی میں یہی پڑھا کہ حقیقت پسندیت فلاسفی جو ہے یہ ایکسپیریمنٹیشن پر، آبزرویشن پر اور سائنٹیفک میتھڈ پر یقین رکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی اس کے اکارڈنگ تعلیم کی بنیاد جو ہے یہ صرف سائنس پر ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کہ بیہیویئر اینڈ ایکسپیریمنٹ۔ ریئلزم فلاسفی ایمفسائزز آن بیہیویئر اینڈ ایکسپیریمنٹ۔ ریئلزم فلاسفی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ اور بیہیویئر پر بہت زیادہ زور دیتی ہے، کیونکہ ہم تجربہ کریں گے، مشاہدہ کریں گے، اور پھر جب ہم کسی چیز کو سیکھیں گے تو وہ ہمارے رویے میں ایک ڈیوریبل چینج اور ایک آبزرویبل چینج ہمارے رویے میں سامنے آئے گی۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے چائلڈ اینڈ ہز پریزنٹ لائف، کہ بچہ اور اس کی جو موجودہ زندگی ہے یعنی جو اس کا حال ہے۔ تو ریئلزم فلاسفی میں چائلڈ اینڈ ہز پریزنٹ لائف آر دا سینٹرز آف ایجوکیشن، یعنی یہ کہتے ہیں کہ بچہ اور اس کی زندگی جو ہے، اس کا حال یعنی اس کی پریزنٹ لائف جو ہے وہ ہماری تعلیم کا کیا ہے، مرکز ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں کہ ریئلزم فلاسفی اپوزز بک لرننگ۔ ریئلزم فلاسفی جو ہے یہ کسی بھی جگہ پہ بک لرننگ کی فیور نہیں کرتی، کہ ایک بک جو ہے وہ بچے کو تھما دی جائے اور اسے کہا جائے کہ آپ نے اس کی اسٹڈی کرنی ہے، یا ٹیچر جو ہے وہ ایک بک کو فالو کرتا جا رہا ہو۔ تو دیکھیں اس طرح سے آپ کی جو تھنکنگ پاور ہے، جو آپ کی لاجیکل ایبیلیٹیز ہیں، جو ریزننگ ہے، یا جس طرح سے ایکسپیریمنٹیشن ہے، سائنٹیفک میتھڈ ہے، غور و فکر کرنا، سوچنا، خود کسی کام کو کرنا، اسے دریافت کرنا، ڈسکوری ریئلٹیز اور ٹروتھس کو ڈسکور کرنا، تو یہ پروسیس جو ہے یہ بالکل رک جاتا ہے۔ کہ اگر ہم ایک بک پہ ڈیپینڈ کریں گے اور ٹیچر وہاں سے ایک لیکچر ڈیلیور کر دے گا، تو اس طرح سے آپ کی جو کریٹیوٹی ہے، جو یہ صلاحیتیں ہیں، یہ کیا ہو جاتی ہیں، اسپائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے انڈیویژول اینڈ سوسائٹی آر ویلیوڈ، کہ معاشرہ اور فرد کی جو انفرادیت ہے، جو فرد کی اپنی ذات ہے، دونوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو ریئلزم فلاسفی میں ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر سوسائٹی کو امپورٹنس دیتا ہے تو یہ فرد کو امپورٹنس نہیں دیتا۔ اس کے نزدیک اصل میں دیکھیں سوسائٹی جو ہے وہ بیس ہی کس پہ کاری ہوتی ہے، انڈیویژولز پہ، اور سوسائٹی بنتی ہی تب ہے جب وہ انڈیویژولز جو ہیں وہ اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی ہیلدی سوسائٹی جو ہے اس کی بیس انڈیویژولز کے اوپر ہی ہے۔ اگر انڈیویژولز جو ہیں وہ اچھا کام کریں گے، اچھے ایک پروگریسو وے میں ہوں گے، تو وہ سوسائٹی بھی ہیلدی سوسائٹی کہلائے گی۔ نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے کہ ریئلزم فلاسفی جو ہے فوکسز آن چینج ان لائف، یعنی یہ زندگی میں تبدیلی سے منسلک ہے۔ تو دیکھیں آپ کی تبدیلی جو ہے وہ اسی لیے ہی آئے گی کہ جب کوئی نئی ڈسکوریز کرے گا، نئے ٹروتھس، نئے فیکٹس اور نئی چیزوں کو دریافت کرے گا، نئی جس طرح سے کائنات جو ہے اس کے اندر بہت سے اسرار، بہت سے رموز جو ہیں وہ ابھی تک پوشیدہ ہیں، اور یہ انسانیت کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا کھوج لگائے، ان پہ غور و فکر کرے۔ تو جب وہ ان کا کھوج لگائے گا، غور و فکر کرے گا، تو نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو اس طرح سے یہ زندگی میں تبدیلی سے منسلک ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ایک جگہ پہ کوئی چیز اسٹیٹک ہو گئی ہے تو اٹ مینس کہ اس کی وہ ڈیولپمنٹ اور گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی لائف میں بھی اس چیز کو ایک اگر اپنا آپ موٹو بنا لیں کہ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ریلیٹڈ وتھ چینج ہونا پڑتا ہے۔ آپ ڈائنامک ہوں گے، فلیکسیبل ہوں گے، تو آپ چینج کی طرف جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں جیسے کھڑا پانی جو ہے نا، وہ اگر کچھ ٹائم ایک جگہ پہ رہتا ہے تو وہ بھی اپنے اندر ایک بڑی وہ اسمیل پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے لائف میں اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے چینج جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہم اپنا ٹاپک دیکھیں گے، اسی کے ساتھ ہے ایمز آف ایجوکیشن۔
تو ایمز آف ایجوکیشن جو ہے ریئلزم فلاسفی کے اکارڈنگ کیا ہے کہ پریپیئرنگ دا چائلڈ فار لائف، کہ بچے کو زندگی کے لیے تیار کرنا۔ اب ایک بچہ زندگی کے لیے کب بیسٹ تیار ہو سکتا ہے؟ جب وہ اپنے چیزوں پہ خود غور و فکر کرنے کے، اپنا ڈیسیژن کرنے کے، اپنی لائف جو ہے اس میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہوگا، یعنی جب وہ ایک ایکٹیو رول میں ہوگا اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا۔ اگر وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا، وہ پیسو فارم میں ہوگا، تو تب تک وہ ایک ریئل لائف جو ہے وہ اس کے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ تو ریئلزم فلاسفی جو ہے یہ ایک بچے کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر جتنے حالات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان سے واقف ہو، تاکہ وہ ان کے اکارڈنگ اپنی زندگی اچھی طرح سے گزار سکے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ڈیولپنگ دا فزیکل اینڈ مینٹل پاور، کہ بچوں کی جسمانی اور ذہنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کرنا۔ تو ان کی ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہے کہ جب تک ایک بچہ جو ہے وہ اگر اپنے کام اچھی طرح سے نہیں کرے گا، اپنے تھنکنگ پاور جو ہے اس کے اکارڈنگ کام نہیں کرے گا، تو تب تک اس کی صلاحیتیں جو ہے وہ اچھی طرح سے نشو و نما نہیں پا سکتی۔ نیکسٹ ہے پریپیئرنگ دا چائلڈ فار اے ہیپی لائف، ایک بچہ جو ہے اسے اچھی خوشحال زندگی کے لیے تیار کرنا۔ نیکسٹ ہے ڈیولپنگ اینڈ ٹریننگ آف سینسز، بچوں کی سینسز جو ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کرنا اور ان کی ٹریننگ کرنا۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے ووکیشنل ایجوکیشن، ریئلزم فلاسفی جو ہے وہ ووکیشنل ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے، کہ ووکیشنل ایجوکیشن یعنی بچوں کو ڈفرینٹ سکلز آتی ہوں، جیسے ایکسپیریمنٹیشن کر کے، سائنٹیفک میتھڈ کر کے، اسی طرح سے مختلف قسم کے اسکل ورک انہیں آتے ہوں، تاکہ وہ اپنا ایک روزگار کمانے کے قابل ہو سکیں، اور اسی وجہ سے وہ سوسائٹی میں اپنا رول جو ہے وہ بھی بیسٹ پلے کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ایجوکیشن از دا رائٹ آف ایچ انڈیویژول، ایجوکیشن جو ہے وہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے، اور یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ہر بچے کے اس بنیادی حق کو اچھی طرح سے پورا کرے۔ تھینک یو۔